السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، اب اس پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں، اور اس پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حافظ ابو بکر صاحب جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے، اور ان کا عنوان یہ ہے کہ عمل چھوٹے گناہ بڑے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق جو بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں دو صفتیں بطور خاص ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک جو دین پہنچایا ہے وہ صرف فضائل میں نہیں، صرف مناقب میں نہیں، صرف اور صرف اجر و ثواب کو بیان کر کے نہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ آپ بشیر ہیں، لوگوں کو نیک اعمال کرنے پر بشارت سنانے والے ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی ہے کہ آپ اپنی امت کو جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا، انا النذیر العریان، لوگوں میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس لیے ان اعمال کو
جو آپ کی نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، وہ عمل جن کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے، وہ عمل جو آپ کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر سکتے ہیں، ان اعمال سے بچو تاکہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ آج امت کے اکثر لوگ انہوں نے صرف اسی بات پر تکیہ کیا ہوا کہ فضائل کو لے لو، فضائل سناؤ، فضائل بیان کرو، اور وہ عمل جو انسان کی نیکیوں کو نیچے سے کاٹ رہے ہیں، ان کی جڑوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کی طرف کوئی فکر نہیں۔ اور اکثریت لوگوں کی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ ان اعمال کو کرنے میں غفلت کا شکار ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کام ہے، آخر اس میں حرج کیا ہے۔ بہت سارے اعمال جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، لیکن چند ایک جو عام لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، صرف ان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وقت بھی اتنا ہوتا ہے، اس لیے سب کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ عمل جو بہت ہی عام ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کو سمجھ کر ان سے بچنے کی اور جو صحیح اعمال ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا عمل شرک ہے۔ عام یہ بیان کیا جاتا ہے جو انسان قبر پر جائے اس پہ سجدہ کرے، یہ شرک ہے۔ لیکن آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو یہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ان تینوں توحید کی اقسام میں سے کسی ایک قسم میں بھی اگر انسان شرک کرے گا تو وہ مشرک ہے، اور شرک کی وجہ سے انسان ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مطلقاً قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہاں کوئی ربوبیت کا نہیں، الوہیت کا نہیں، ہاں ان لوگوں کے عقیدے کو پیچھے بیان کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بلکہ اللہ ہی سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام، جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ صرف ایک بات کی طرف جو اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کیا؟ سمیع، سننے والا، اور لفظ سمیع یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ کنٹینیو، استمرار، کبھی کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ جس میں اللہ رب العالمین کی سمع میں تعطل آیا ہو، اللہ نے سنا نہ ہو، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیشہ سے سنتا ہے، سن رہا ہے، سنتا رہے گا، اس کے سننے میں کبھی تعطل نہیں آئے گا۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بڑے پولے سے منہ سے ہم یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں جا کر، جی ہماری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، تمہاری سنتا بھی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میں سنتا ہی نہیں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ اس نے تو شیطان کی سن لی تھی، اس نے تو یہودی کی سن لی تھی، کیا مسلمان کی نہیں سنے گا؟ بچ جائیے۔ دوسرا عمل جو انتہائی خطرناک ہے وہ ریاکاری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، عمل کرتے ہوئے اس بات کا پورا خیال رہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
खालिस अल्लाह के लिए। क्यों? इसलिए कि नीयत में फतूर आया, बड़े से बड़ा अमल भी तबाह बर्बाद हो जाता है और लोग मामूली समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके मुतल्लिक़ फरमाया, ला तुब्तिलू अअमालकुम ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआ अन्नास। तुम अपने सदक़ात को तबाह बर्बाद न करो उस शख्स की तरह जो रियाकारी करने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सबसे पहले जिस शख्स का हिसाब होगा, फैसला होगा जिसके बारे में, और जहन्नम को जिससे भड़काया जाएगा, वो कौन इंसान है? जानी, बदकार, चोर, डाकू नहीं, बहुत बड़ा नेक आदमी। कैसा नेक आदमी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अव्वलन नास युक़्ता यौमल क़यामति अलैहि रजुलन उस्तुशहिद फ़उतिय बिही फ़अर्रफ़हु निअमतह। कि जिस शख्स ने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी, शहीद हो गया, इसको क़यामत के दिन लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी नेमतों को